الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم دوستو، بزرگوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، اس آیت کریمہ کی ماتحتی میں پچھلی 2 جمعات سے تربیت اولاد کا عنوان عرض کر رہا ہوں. اس عنوان کی چند باتیں اس وقت عرض کرنی ہیں. اللہ تبارک و تعالی شانہ ہم تمام کو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی توفیق نصیب فرمائے. پچھلے جمعہ میں آخری پیراگراف جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ تربیت اولاد کے سلسلے میں اولاد کے واسطے پہلا مسکن، اولین تربیت کا اولین درسگاہ ماں کی میٹھی اور محبت بھری شفقت بھری گود ہوتی ہے کہ ماں اگر بچے کی تربیت کے سلسلے میں بچے کے بچپن کے سالوں میں ہی تھوڑی محنت زیادہ کر لے تو بچہ ماں کی گود سے ہی ولی ثابت ہو جائے. کیونکہ ماں کی گود یہ اولین درسگاہ ہے. بچوں کے واسطے ماں کی گود مرشد کا کام کرتی ہے. تو ماں اپنی گود کو اپنے بچوں کے واسطے امانت سمجھتے ہوئے اور بچوں کو اللہ کا بہت بڑا تحفہ اور نعمت سمجھتے ہوئے اور بچوں کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے بچوں کی تربیت صحیح انداز میں آغوش میں ہی کر لیں تو بچے آخر تک اس کے اثر سے نیک اور صالح زندگی گزارے. کہ بچپن کا اثر بچپن تک ہوتا. تو خیر اب آگے ہم چلتے ہیں اس سلسلے میں. یہ خطبے میں جو آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بڑی بہترین تعلیم ہے. تفصیل سے بات میں عرض کر چکا. دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی شانہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، یعنی اللہ ہمیں وصیت کرتا ہے ہماری اولاد کے حق میں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ ہمیں وصیت کرتا ہے ہماری اولاد کے حق میں. اب اس آیت کریمہ کی ماتحتی میں اگر ہم تفصیل، تشریح اور تفسیر دیکھنے جاوے تو بعض آیتیں بھی ہیں اور احادیث مبارکہ تو کثرت سے. چند حدیثیں اس وقت عرض کرنی ہے. من جملہ ان میں سے ایک حدیث نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں علموا اولادکم واہلیکم خیر، کہ تم تمہاری اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو، تمہاری اولاد کو اور تمہارے گھر والوں کو خیر اور بھلائی کی لائن سکھاؤ. وَأَدِّبُوهُمْ، اور انہیں ادب سکھاؤ.
پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ حُسْنِ أَدَبٍ، باپ کی طرف سے بچوں کو ملنے والے جو تحفے اور تحائف ہیں، ہدیے ہیں، ان میں سب سے بہتر ہدیہ اور تحفہ حسن ادب ہے کہ باپ اپنے اولاد کو اچھا ادب سکھا دے، اچھی تعلیم اور تربیت کا پاس و لحاظ رکھ کے حسن کی لائن پر، بھلائی کی لائن پر اس کو چلا دے کہ جس کا اثر پھر آخری عمر تلک رہے گا، نیکوکار کی وہ زندگی گزارے۔ نیچے حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لِأَيُّؤَدَّبَ وَالِدُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِسَاعٍ، کہ باپ صدقے میں ایک سا دے لے، یعنی ایک سا صدقہ دے لے، کہ بہتر ہی اس سے کہ اولاد کو اچھا حسن ادب سکھلا دے، اچھی تعلیم دلا دے۔ کہ دوسری حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حق الولد علی الوالد، بچے کا حق باپ پر یہ ہے ان یحسن اسمہ، کے نام اس کا اچھا رکھے۔ اولاد کا بہت بڑا حق یہ ہے کہ ماں باپ اس کا نام اچھا رکھے۔ پر آج کثرت سے ایک چیز دیکھنے کو ملے، کہنے کو آسان ہے کہ بھائی ماڈرن زمانہ ہے، اس لیے ماڈرن زمانے کے ماڈرن لوگ تو نام بے ماڈرن لینے والے پوری پوری کتابیں لے جاتے ہیں ناموں کی، پوچھنے والے درجنوں نام پوچھتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سا نام پسند کیا، کون سا رکھا، تاکہ کچھ دعائی کلمات کہے، اور جو نام دیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی نہیں، ہاری گھوڑی محنت کراتے ہیں۔ خیر ہمارا تو حق ہے، بارہ پوچھنے آؤ بتائیں گے، یہ صرف میری حالت نہیں ہے، بہت سو کی یہ حالت ہے۔ بہرحال بہت بڑا حق ہے اولاد کا کہ اچھا نام رکھا جائے، ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ، اور اس کو اچھا ادب سکھایا جائے۔ اچھے ادب سے مراد تعلیم و تربیت اچھے انداز میں بچوں کی جائے، جیسا پچھلے جمعہ میں نے بتایا کہ جس طرح اچھے انداز میں دنیاوی اعتبار سے ہم پرواہ کرتے ہیں، بس اسی طرح اخروی اعتبار سے بھی تعلیم و تربیت کی فکر کر لیں، تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی ہماری اولاد کو ملے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ماں کی گود یہ پہلا مسکن، اولین تربیت کا، اولین درس کا، ان بچے کے ان سالوں میں، معصومیت اور طفولیت کے سالوں میں ماں اگر تھوڑی محنت زیادہ کر لے تو بچے وہی سے ولی ثابت ہو۔ اس پر صاحب کتاب نے ایک مثال سے سمجھائی بات، واقعات جو ہے یہ عبرت کے واسطے ہوا کرتے ہیں، قرآن پاک کا بھی ایک طرز رہا ہے، عبرت کے واسطے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ خیر اس سلسلے میں صاحب کتاب نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، جملہ ان میں سے سمجھانے کے واسطے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا۔ اس واقعے سے ہمیں جو عبرت لینا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو توحید کی تعلیم دے۔ ماں بچے کے بچپن کے سالوں میں جب وہ اپنی گود میں بچہ پڑا رہے وہی سے توحید کی تعلیم دے، بچے کو وہی سے بدلا دے کہ کرنے دھرنے والی ذات فقط اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوا اللہ نے کیا، جو ہو رہا ہے وہی کر رہا ہے، جو ہوگا وہی کرے گا۔ توحید کی تعلیم گود میں ہی، وہی ہمارا رازق، وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا مالک، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، یہ توحید ہے۔ سیر بتاتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے بچوں پر توحید کے سلسلے میں بھلے انداز میں محنت کری، ایک ماحول دینی
بنایا اور بچوں کو موحد بنایا۔ ترمذی شریف کی روایت پہ بات ملتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس جب بچے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے کہا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، یہ توحید ہے کہ بچے اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا، اور بچہ کیا سمجھتا اللہ کی حفاظت کر تو اس کا مطلب تو یہ نہیں تھا کہ بھائی کوئی اللہ کی گھاٹ میں بیٹھا ہے، کوئی اللہ کو قتل کرنے کے در پہ ہے تو اس کی حفاظت کر لینا۔ کتنا عجیب مفہوم ہے، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کر لے بچے، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ اللہ کے حکموں پر چل، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ تعلیمات اسلام میں یہ چیز ہے، اللہ کے احکامات کی ادائیگی دونوں جہان کی کامیابی کا ضامن ہے۔ جس کسی نے جگہ دے دی اپنے دل میں اللہ کے احکامات کی وقات مطلب کے دلوں میں بٹھا لی، پھر ان احکامات کے اوپر چلا، وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو کر رہے۔ تو کہا احفظ کا یحفظ اللہ، بچے اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ کا تجد و تجاہت، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنی محنت کے بقدر پائے گا۔ تیری طرف سے اگر اللہ کی طرف قدم اٹھا تو اللہ کی طرف سے تیری طرف قدم اٹھے گا۔ اللہ کے احکامات کی تو حفاظت کرے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یہ توحید سکھائی صحابہ کے بچوں کو، کہا اذا سألت فاسأل اللہ، بچے جب ضرورت پڑے سوال کرنے کی، مانگنے کی، تو اللہ سے مانگ لے۔ فإذا استعنت فاستعن باللہ، بچے جب تو مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ۔ یہ توحید سکھا رہا ہے رسول خدا بچوں کو۔ بچپن کے سالوں میں بچے کا ذہن خالی ہوتا ہے، توحید پر اگر کوئی محنت کر لے تو زندگی تلک اس کا اثر باقی رہے گا۔ اگر بچے نے بچپن میں توحید سیکھ لے تو مرنے تلک توحید پر وہ قائم رہے گا۔ شرط یہ رہے گی میں اپنی طرف سے اپنی اولاد کے لیے تھوڑی بہت محنت کر لوں، بچوں کی ماں محنت کر لے۔ یہ فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اگر پوری امت مل جاوے اس بات پر کہ تجھے کسی چیز کا نفع پہنچاوے تو تجھے اتنا ہی نفع پہنچا سکے گی جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا، چونکہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ نفع نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ کسی نے نقصان کے نقشے میں نفع پہنچایا اور نفع کے نقشے میں نقصان پہنچایا، کرنے دھرنے والی ذات اس اللہ کی۔ تو تیرے مقدر میں اللہ نے جتنا نفع لکھا اتنا ہی پوری امت مل کر تجھے دے سکے گی۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، پوری امت مل جائے تجھے نقصان پہنچانے کے واسطے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکے گی جتنا اللہ نے تیرے خلاف لکھا، جو کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ توحید ہے۔ بچوں کو بچپن کے سالوں میں ماں توحید سکھائے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جن کی ماں نے اس کو اللہ کی امانت سمجھا، اس امانت میں خیانت نہ ہو اور اپنی گود اپنے اس بچے کے واسطے امانت سمجھے، اس گود کی امانت میں خیانت نہ ہو، اس کے واسطے اس کی تعلیم و تربیت کا بھلے انداز میں اہتمام کیا۔ ایک تجویز سوچی کہ بچے کو توحید کس طرح سکھاؤں، تجویز ذہن میں آئی، بچے کو پھر اسی پر ڈالا۔ بچے کو جب مدرسے میں بٹھایا، مدرسے سے بچہ آیا اور ماں سے کہا کہ ماں مجھے بھوک لگی ہے، میں تھکا ہوا ہوں، تب ماں نے کہا کہ بیٹے روزی تو اللہ دیتا ہے ہمیں، وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا مالک، وہی ہمارا رازق، ہمیں روزی اللہ دیتا ہے، اس لیے روزی تجھے اللہ ہی دے گا، اس سے مانگ۔ یہ توحید سکھا۔
کہا کہ ماں کس طرح مانگو؟ تو کہا مسلح بچھا. مسلح بچھایا ننھے منھے ہاتھوں سے مسلح بچھایا. کہا بیٹے اب اس کے اوپر بیٹھ. تحیات کی شکل میں بچہ بیٹھا. کہا ماں کیا کروں؟ کہا کہ اللہ سے مانگ رزق اور روزی. بچے نے اپنے معصوم زبان میں خود بخود مانگا یا ماں نے جو منگوایا وہ مانگا اور مانگا. اس کے بعد بچے نے کہا ماں اب کیا کروں؟ تو کہا کہ اب اللہ سے مانگا ہے تو نے, اللہ تجھے دے گا. کہیں پر بھی اس نے اپنے گھر میں تیرے لیے کھانا بھیجا ہوگا, تلاش کر لے. پڑھنے جب یہ گئے تھے تو ماں نے کھانا بنا کر گھر کے ایک الماری میں رکھ دیا تھا. اب یہ بچہ ڈھونڈنے لگا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کھانا اس کو الماری سے ملا. ماں سے کہا کہ ماں کھانا ملا. کہا دے مل گیا. اللہ سے مانگا تو مل گیا. چند دنوں تک یہی سلسلہ رکھا. ماں نے بچہ مدرسے سے آتا, کھانا مانگتا, ماں اس سے پہلے الماری میں بنا کر رکھتی اور کہا کہ دعا سے وہ منگوا. ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا, ماں اپنے رشتے داروں کے یہاں کسی تقریب کے موقع پر گئی. بچے کو مدرسے بھیج دیا, کھانا بنا کر رکھنا بھول گئی. بچے کے مدرسے سے آنے کا وقت بھی گزر گیا. اچانک یاد آیا کہ کھانا بھی تیار کر کے نہیں آئی ہو اور وقت بھی گزر گیا. اب جاؤں گی بچے پر کیا گزرے گی, راز فاز ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ خیالات نے انہیں گھیرا. عجیب عجیب فکروں کے ساتھ وہ وہاں سے گھر کی اور راستے میں روتی رہی اور دعائیں مانگتی رہی کہ باری تعالیٰ میں نے میرے بچے کو توحید سکھانے کے واسطے اور میرے بچے میں تیری محبت بٹھانے کے واسطے اور تجھ سے تعلق قائم کرنے کے واسطے میں نے یہ کھیل کھیلا تھا, پر اب میرا کیا ہوگا؟ اب یہ راز پاس ہو جائے گا تو لاز رکھ لینا, میں نے محنت کری ہے, میری محنت ضائع نہ ہو جائے. اس طرح کی دعائیں مانگتے مانگتے روتی روتی آئی. گھر پر پہنچی, دیکھا بچہ تو آرام سے سویا. جلدی جلدی کھانا بنایا, الماری میں رکھا اور اس کے بعد بچے کے قریب پہنچی, گالوں پر بوسا دیا, اٹھایا, سینے سے لگایا, ماتھے کو چھوما اور پھر بچے سے کہا بچے آج تو تجھے بہت بھوک لگی ہوگی, چونکہ وقت آگے بڑھ گیا. کہا کہ ماں میں نے تو کھانا کھا لیا. اچھا بچہ کھا لیا کہاں سے؟ کہا کہ بس جو تم نے بتایا تھا مسلح بچھایا, پھر اللہ سے کھانا مانگا, پھر تلاش کیا تو ایک جگہ پر سے روٹی ملی تو میں نے کھا لی. اور ماں ایک بات بتاؤں, اس روٹی کو کھانے میں جو مزہ آیا زندگی بھر کی روٹیوں میں ایسا مزہ نہیں آیا. یہ اللہ نے نظم کیا. توحید سکھانے پر جب ماں نے تھام لی, اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا آدمی بنا, شیخ بنے, مغل بادشاہوں کے شیخ بنے, لاکھوں مرید جن کے تھے, جن کے پیچھے چل رہے تھے. نہ معلوم اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں کتنوں کو دولت اسلام سے مالا مال کی. تو ایک کامیاب بچے کے پیچھے ماں کا یہ کردار ہے, ماں کا کردار. تو ماں کی گود کہا کہ بچے کے واسطے امانت ہے. ماں بچپن میں بچے کے انہی سالوں میں تھوڑی زیادہ محنت کر لے تو وہیں سے بچے ثابت ہوتے, ولی ثابت ہوتے. افغانستان کے ایک دوست محمد گزرے, بہت بڑے بادشاہ تھے. علماء نے لکھا کہ کسی نے آ کر انہیں خبر دی کہ بھئی تمہارے علاقے کو گھیر لیا ہے دشمنوں نے. اپنے بیٹے کو بلایا, کہا کہ جاؤ ایک فوج کو ایک فوج اپنے ساتھ لے جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو. گئی, بچے اپنے بیٹے نے فوج کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا. تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آ کر دوست محمد بادشاہ سے کہا کہ تمہارا بیٹا میدان میں ہار گیا, میدان چھوڑ کر پشت دکھا کر بھاگ گیا. دوست محمد اپنی بیوی بیگم صاحبہ کے پاس پہنچے, کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے, ہمارا بچہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا پشت دکھا کر. یہ خفیہ پولیس سی آئی ڈی کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے. تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ یہ خبر جھوٹی ہے. ارے بھائی سی آئی ڈی نے کہا خبر جھوٹی ہے,
میرا بچہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگ سکتا، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتا، وہ فتح کو پا کر ہی آئے گا گھر پر۔ آ کر نہیں مانتی تو مت مان۔ وہاں پر میدان میں بیٹا لڑ رہا تھا، دین کے گزرنے پر ایک عالی شان نصرت اور فتح اور جیت کے ساتھ واپس آیا۔ علاقے والوں کو خبر پڑی، ان کے استقبال کے واسطے پورا شہر نکل آیا، چراغا کیا، رستے میں پھول بچھائے اور جھنڈے بھی لہرائے۔ اب گھر پر عالی شان فتح کے ساتھ آیا تو دوست محمد بیوی کے پاس گئے اور بیگم صاحبہ سے کہا کہ بیٹا تو فتح پا کر آیا۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، کہا کہ وہ خفیہ پولیس سی آئی ڈی کی خبر جھوٹی ہے، پر تیرے پاس خفیہ سی آئی ڈی پولیس کون سی ہے؟ تجھے بھی تو کسی نے خبر دی ہوگی۔ کہا میری کوئی خفیہ پولیس نہیں۔ تو آخر یہ بات پوری حقیقت کے ساتھ کیسے کہی؟ کہا کہ یہ راز ہے، اس کو راز لینے دو یا تم اپنا کام کرو۔ اصرار کیا، زبردستی کی۔ تب بیگم صاحبہ نے بتایا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ آپ کو جو سرکاری تنخواہ ملتی تھی، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، حمل ٹھہرا اور یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، تب میں نے عزم مصمم کیا تھا کہ جب تک یہ بچہ میرے پیٹ میں رہے گا تب تک سرکاری آپ کی کسی بھی رقم کو میں استعمال نہیں کروں گی۔ میں نے پہلے سے یہ عزم کر لیا۔ بچہ ہوا، بچے کی ولادت کے بعد میں نے سوچا کہ اب بھی میں سرکاری رقم کو استعمال نہیں کروں گی، اور جب تک بچہ دودھ پیے گا بغیر وضو کے اس کو دودھ نہیں پلاؤں گی، اور میں نے بغیر وضو کے اس کو کبھی دودھ نہیں پلایا، اور سرکاری ایک لقمہ بھی میرے پیٹ میں گیا نہیں ہے، تو اس بچے کے رگوں میں اتنا پاکیزہ خون ہو اور جس کی تربیت اس انداز سے طہارت اور تقویٰ کے ساتھ کی گئی ہو، وہ بیٹا میدان میں دشمن کا سینے پر تیر کھا کر شہید تو ہو سکتا ہے، پر میدان چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا۔ مجھے یقین تھا۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں بڑی چوکنائی سے تھا۔ میں نے شروع میں کہا تھا تربیت اولاد بڑا اہم کام ہے۔ یہ ایسی بھی مائیں تھی جنہوں نے اپنی گود کو بچوں کے واسطے امانت سمجھی۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسی مائیں جو بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے وضو کرے، یہ تو بہت دور کی بات ہے، بچہ گود میں ہے، مائیں اور بہنیں یہ باتیں سن رہی ہے، معاف کیجیے گا، بچے گود میں ہیں، وضو پلانے سے دودھ پلانے سے پہلے یہ تو نہیں ہوتا، پر جو ہے ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، ننگی تصویریں دیکھ رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے۔ بچوں کی تربیت اور پرورش کے سلسلے میں بڑی کوتاہی سے کام ہو رہا۔ اب اس کا یہ لفظ جگر اور نور نظر، جس کو دودھ پلاتے وقت وہ آرام سے ٹی وی دیکھ رہی ہے، ننگی تصویریں ڈرامے دیکھ رہی ہے، تو اس بچے میں اچھی صفات پیدا ہوگی۔ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے۔ مائیں اور بہنیں بہرحال تربیت اولاد کے سلسلے میں تقویٰ اور طہارت کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو تربیت اولاد کے سلسلے میں سچی پکی فکر نصیب فرماوے۔